الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. صدق اللہ العلی العظیم. محترم جناب عزیز الدین ظفر صاحب قائم مقام امیر جماعت اسلامی ضلع شرقی، محترم جناب سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع قائدین اور صدر پبلک ایڈ کمیٹی کراچی، جناب نعیم اختر صاحب نائب امیر ضلع، ہماری اس ضلع شرقی میں پوری جد و جہد کو لیڈ کرنے والے انتہائی قابل احترام قطب احمد بھائی، میرے بہت ہی عزیز بھائیوں دوستوں، یہ نعمان الیاس نظر آ رہے ہیں، اور ہمارے سیکرٹری پبلک ایڈ کمیٹی کراچی جناب نجیب ایوبی صاحب موجود ہیں، عدنان شریف بھائی موجود ہیں، اور میرے بہت عزیز بھائیوں دوستوں اور میری عزت ماں بہنوں. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہماری ڈسٹرکٹ ایسٹ کی پبلک ایڈ کمیٹی کو کہ جس نے آج ایک بہت ہی اہم اور بہترین پروگرام ارینج کیا ہے، اور تمام سوسائٹیز کے لوگوں کو جمع کرنے کی ایک بھرپور کوشش کی ہے، اور ایک بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں موجود ہیں. اصل میں جو سیف بھائی نے آپ کو بات بتائی ہے اور قطب بھائی نے آپ کو تفصیلات بیان کی ہیں، ہر سوسائٹی کا تقریباً یہی مسئلہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ سوچیں کہ یہ سب معاملہ کیوں ہوا؟ جس زمانے میں یہ سوسائٹیاں وجود میں آ رہی تھیں، اس زمانے میں یہ مسئلے شروع ہو رہے تھے. لوگ اپنے پیسے پونجی جمع کراتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ چلیں اب ہماری جگہ بن گئی ہے اور اس جگہ کے بعد جو ہے وہ ہم اس پہ تعمیر کر لیں گے، یا اس کی قیمت کچھ بڑھ جائے گی تو ہم فروخت کر دیں گے. اور زیادہ تر مڈل کلاس لوگ یہ کام کر رہے تھے، ایک اپرچونٹی سمجھ رہے تھے کہ جس کے نتیجے میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری اور پھر بچوں کی تعلیم، یہ وہی زمانہ ہے جس میں تعلیم آہستہ آہستہ کاروبار بنتی جا رہی تھی. یہی 80 پھر 90 کی دہائی، جس میں دیکھتے ہی دیکھتے یونیورسٹیوں میں پڑھانا غریب لوگوں کے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا، جس میں دیکھتے ہی دیکھتے سرکاری اسکول تباہ ہو گئے، جس میں دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہونے لگا کہ مشروم کھمبیوں کی طرح جو ہے وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ تعلیم کے بڑھنے شروع ہو گئے. اور اب تو یونیورسٹیوں کو چارٹر بڑے آرام سے رشوتیں دے دے کر مل جاتا ہے، اور جو قانون کے محافظ اور قانون بنانے والے اسمبلی کے ممبران ہوتے ہیں، یہ صرف اپنی دوستیوں سیٹنگز کی بنیاد پر یہ ایوارڈ کر دیتے ہیں یونیورسٹیوں کو ڈگریاں اور اسٹیٹس، اور اس کے نتیجے میں لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہے. تو تعلیم مہنگی ہوتی چلی گئی، علاج کی سہولتیں کم اور اس کا علاج انتہائی مہنگا ہوتا چلا گیا. مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ ہر مہینے جب آپ جائیں گروسری اسٹور کے اوپر تو آپ کو قیمتیں بڑھی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ طے کون کرتا ہے کہ تیل کی قیمت اور گھی کی قیمت بڑھ گئی ہے؟ تو کوئی ادارہ ہے، کوئی جگہ ہے جہاں پر ہم جا کر چیک کر سکتے ہوں، پوچھ سکتے ہوں، سوال کر سکتے ہوں؟ آٹے کی قیمت، چینی کی قیمت، دال کی قیمت، تو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے، اور ساتھ ساتھ پھر ہمیں ایک اور بھی بحران کا شکار ہم ہیں کہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ ہمارے بچوں، ہمارے خواتین اور ہمارے مردوں میں یہ جو امپریشن بناتا ہے وہ یہ کہ آپ کو تو ایک لیوش زندگی گزارنی ہے، آپ کو تو جو ہے وہ آپ کا تو گھر ایسا ہونا چاہیے، ڈراؤں میں دکھایا جاتا ہے، آپ کے پاس تو گاڑیاں ویسی ہونی چاہیے. دنیا پرستی کی طرف بھی ایک طرف بالکل لوگوں کو لگایا جاتا ہے، دکھایا کچھ اور جاتا ہے، دیتے کچھ بھی نہیں ہے. فرسٹریشن ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں مسائل گھروں کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک سوشلی جو ہے وہ پرابلم پیدا ہو رہی ہے، اور دوسری طرف حکومت کا نظام لوگوں کو جو ہے وہ دباتا چلا جا رہا ہے. اس کے نتیجے میں پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. تو جس زمانے میں یہ سب کچھ بڑھ رہا تھا، یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں خاص طور پر یہ شہر کراچی، اس میں ظاہر ایسا تو نہیں تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، پولیٹیکل پارٹیز بھی موجود تھیں. یہاں پر جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز تھیں، بلکہ ایک پارٹی تو ایسی تھی کہ جس کی مرضی سے شہر کھلتا تھا، اس کی مرضی سے شہر بند ہوتا تھا، اور وہ تو گھروں تک کے مسائل حل کرتے تھے. یونٹ آفسوں کے اندر تو
گھریلو معاملات نمٹائے جاتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، لین دین کے مسائل وہاں پر طے ہوتے تھے. اس حد تک پوری سوسائٹی کے اوپر، پورے معاشرے کے اوپر گرفت تھی. لیکن اس ساری گرفت جو کہ مختلف خوبصورت نعروں کے اوپر جو ہے وہ بنائی گئی تھی، اور لوگوں نے ساتھ بھی دیا تھا، جان بھی دی تھی، مال بھی دیا تھا، جوان بھی دیے تھے، نوٹ بھی دیے تھے، ووٹ بھی دیے تھے، لیکن اس سب کے باوجود مسائل کی آماجگاہ یہ شہر بنتا چلا جا رہا تھا. اس شہر سے ٹرانسپورٹ چھینی جا رہی تھی، اور اس شہر کے اندر جو ہے وہ نان ایشوز کے اوپر ہڑتالیں بھی ہو رہی تھیں. اس شہر سے تعلیم چھینی جا رہی تھی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا تھا ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. یعنی پاکستان میں حالات مجموعی طور پر تو اچھے نہیں ہیں، لیکن پاکستان میں ہمارے اسی پاکستان میں لاہور شہر بھی ہے نا، جہاں ہم آج سے 30-40 سال پہلے جب جاتے تھے، آپ یقین کریں مینار پاکستان والی سڑک پہ چلنا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ گھوڑا گاڑیاں اس پہ چلا کرتی تھیں، گدا گاڑیاں اس پہ چلتی تھیں، اور وہ جو ان کا گوبر ہوتا تھا، ان کی لید ہوتی تھی، وہ جب سوکھتی تھی تو اڑتی تھی اور آدمی کے جو ہے وہ آنکھوں اور ناک میں جاتی تھی. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. لیکن آج چلے جائیں آپ وہاں پر تو آپ کو لگے گا کہ وہاں ایک زبردست طریقے سے صفائی بھی ہوگی، ستھرائی بھی ہوگی، سڑکیں بھی بن گئی ہیں، میٹرو بس بھی بن گئی ہے، میٹرو ٹرین بھی وہاں چل گئی ہے. ہمیں خوشی ہوتی ہے، وہ ہمارا شہر ہے. لیکن اس شہر کو کیا ہو گیا؟ جہاں پہلے سرکولر ریلوے چلتی تھی، جہاں پہلے ہماری کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن تھی، باقاعدہ 1100-1200 بسیں اس کی چلتی تھیں. یونیورسٹی میں سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب کراچی یونیورسٹی کے ناظم رہے ہیں. ان کے زمانے میں کچھ 100-125 بسیں چلتی تھی، جس میں سے 100 کے قریب کے ٹی سی. اور یہ ان کے زمانے میں نہیں، ان کے 10 سال بعد بھی یہی حال تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ اس طرح ہماری بچے اور بچیاں، ان کو یہ فیسیلیٹیشن حاصل تھی. اور بہت کیا، 30 پیسے، 50 پیسے، 1 روپیہ. اور اس میں ہمارے بچے یونیورسٹیوں میں جایا کرتے تھے. وہ آگے بڑھے اور ہم پیچھے ہوتے چلے گئے. ان کے ڈیولپمنٹ ہوئی اور ہم جو ہیں وہ برباد ہوتے چلے گئے. اور جب ان سوسائٹیوں میں یہ لوٹ مار کا آغاز ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پتہ چلا کہ پیسے تو یہ لے لیتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہے، ڈیولپمنٹ نہیں کرتے، جعلی فائلیں بناتے ہیں، تو پھر اس شہر میں کس سے شکایت کی جاتی تھی؟ جن سے شکایت کی جاتی تھی وہ ان سب لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے تھے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے آپ بتائیے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. اور پھر جن کو ہم نے سب کچھ دیا انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، تو پھر جو وڈیروں کی بنیاد پر، جاگیرداری کی بنیاد پر آئے ہوئے، انہوں نے تو سمجھ لیا کہ اب اس شہر کا تو بیڑا غرق کر دو، تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے، میں اپنے آپ کے مسئلے پر تو بھی بات کرتا ہوں، تازہ واردات ہمارے ساتھ کیا ہو رہی ہے آپ دیکھیں اس شہر کے لوگوں سے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے اتحاد سے آپ جاگیں، بیدار ہوں، اور ان ساری چیزوں کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں جو آپ دھوکے کھاتے رہیں. دھوکے کھانے سے بقول سیف بھائی کی عقل آتی ہے، بادام کھانے سے نہیں آتی. آپ مجھے بتائیے، اب یہ تازہ واردات آپ کے ساتھ ابھی 2 دن پہلے ہوئی ہے، میرے اور آپ کے ساتھ، اس 3 کروڑ لوگوں کے ساتھ. اب سے تقریباً 6 مہینے پہلے ہوئی تھی، جب وفاقی کابینہ نے، اس شہر نے اس وفاقی کابینہ کو 18 قومی اسمبلی کی سیٹیں دیں 21 میں سے. تو لوگوں نے کہا کہ اب تو حالات بدل جائیں گے، تبدیلی آ جائے گی، حالات بدل جائیں گے. کراچی پورا کا پورا اس طرح چل پڑا، بھر بھر کے ووٹ ڈالے. اور ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے ہماری مردم شماری، جو جعلی مردم شماری تھی، جس میں ہمیں آدھا گنا گیا تھا، بقول انور مخصوص صرف مردوں کو گنا گیا تھا مردوں کی وجہ سے، عورتوں کو تو، ہماری بہنوں کو تو گنا ہی نہیں گیا تھا. تو آدھی مردم شماری کو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو دوبارہ کرواتے، اس کو نوٹیفائی کر کے قانونی شکل دے دی. ہم نے جب اعتراض کیا تو انہوں نے کہا ہم دوسری مردم شماری کرائیں گے جو اگلے انتخاب سے پہلے ہوگی. ہم نے کہا آپ یہ ہم سے کھیل رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. انہوں نے کہا 6 ہفتے میں ٹی او آر دیں گے. انہوں نے 6 مہینے کے اندر جا کر اب دوبارہ وفاقی کابینہ کا اجلاس کیا، اور اس اجلاس میں ایک فیصلہ کیا ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ کیا کاریگری یہ لوگ کر رہے ہیں. مردم شماری کے دنیا میں 2 طریقے ہیں، اور تقریباً 70-80% ایک طریقہ ہے، وہ ہے ڈی فیکٹو. ڈی فیکٹو مردم شماری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کے بھی رہنے والے ہیں، جس جگہ پر جب مردم شماری ہو رہی ہے آپ رہتے ہیں، آپ کو گنا جائے گا. آپ ایران سے آئیں، توران سے آئیں، افغان سے آئیں، بنگال سے آئیں، بہار سے آئیں، مدراس سے آئیں، آپ جو ہے وہ
پشاور سے آئے ہیں، مالاکنڈ سے آئے ہیں، پنجاب سے ہیں، کشمیر سے ہیں، کہیں سے بھی آئے ہیں، آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہاں آپ کو گنا جائے گا. اسی طریقے کے اوپر ہماری مردم شماری ہوتی ہے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے ڈیجورے جسے کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اوریجنلی جہاں پر اگر اس کا گھر پرانا موجود ہے تو وہاں پر اس کو گن لیا جائے یا اس کی کوئی ٹائم لمٹ طے ہوتی ہے. پاکستان میں یہ مردم شماری ڈی فیکٹو ہوتی ہے اور ڈی فیکٹو ہونی چاہیے. اس کا سبب یہ ہے کہ کراچی تو منی پاکستان ہے. کراچی میں تو ہر زبان، ہر نسل، ہر برادری، ہر قوم کے لوگ رہتے ہیں. اور مردم شماری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ تقسیم کرتے ہیں اپنا نمائندگی کا نظام کہ اب آپ کی سیٹیں کتنی ہونی چاہیے، اور دوسرا اس کے نتیجے میں آپ کے وسائل کتنے ہونے چاہیے. آپ کو پیسے مرکز سے کتنے ملیں گے، صوبے سے کتنے ملیں گے، تاکہ ڈیولپمنٹ آپ کی ہو سکے. تو یہ کام ماضی میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا رہا کہ ہماری گنتی کو کم کیا گیا، اور اب جن کو بھر کے لوگوں نے ووٹ ڈالے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کراچی کی جو مردم شماری دوبارہ کی جائے گی وہ ڈی فیکٹو نہیں کرائیں گے، بلکہ اگر کوئی 40 سال سے بھی یہاں پر رہتا ہے اور اگر اس کا مستقل پتہ کراچی کا نہیں ہے تو وہ یہاں کاؤنٹ نہیں ہوگا. جو یہاں رہتا ہے، کام کرتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے اور اس کا انفراسٹرکچر بھی یوز کرتا ہے، وہ یہاں نہیں گنا جائے گا. اس کے پیسے یہاں نہیں آئیں گے، اس کی وجہ سے نمائندگی ہمیں نہیں ملے گی، بلکہ ہماری آبادی کو پھر اس کے اوپر شبخون مارنے کا انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے. اور بنانے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ ہے جس کو آپ لوگوں نے بھر بھر کے ووٹ ڈالے تھے. اور جو ان کی کولیشن پارٹنر ہے MQM، وہ صرف اعتراض کر دیتے ہیں اس وقت ٹوٹل پورا کرنے کے لیے، اور باقی حکومت میں شامل رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے. ابھی پچھلے دنوں کوٹا سسٹم کی وجہ سے انہوں نے ایک غیر قانونی طور پر اس کو ایک SRO کے ذریعے سے آگے بڑھا دیا غیر معینہ مدت کے لیے. کچھ نہیں کیا انہوں نے. ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، چونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ ایک مشکل کام ہے. کیا ہوتا ہے ڈی فیکٹو اور ڈیجور؟ بھائی آپ کو قانونی طور پر یہ ادا کر رہے ہیں، آپ کے وسائل پہ قبضہ کر رہے ہیں، آپ کی نمائندگی پہ قبضہ کر رہے ہیں. ہمارے صوبے میں یہ جو باتیں ہوتی ہیں ہمیں الگ صوبہ چاہیے. بھائی ان سے پوچھو کہ جب تم طاقتور تھے، امریکہ سے لے کر کونسلر تک تمہارا تھا، سٹی ناظم بھی تمہارا تھا، جب تمہارے پاس وفاق میں بھی نمائندگی تھی، جب تم صوبے میں بھی وزراء تھے، اس وقت تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اب ہم ڈرامہ کرتے ہو ہمیں لڑانے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ ہی یہ ہے کہ جب ہماری آبادی 4,70,00,000 سندھ کی آبادی ہے، اگر اس میں کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہوگی تو سندھ کی آبادی ہو جائے گی 6 کروڑ، تو ہم آدھے ہو جائیں گے. جب ہم آدھے ہو جائیں گے تو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بھی آدھی ہو جائیں گی. جب آدھی ہو جائیں گے تو وڈیرا مقامی سندھیوں کا استحصال کر کے ہمارے سروں پر ناچے گا نہیں، ہمارے وسائل پہ قبضہ نہیں کرے گا. پھر کراچی کا ہر فرد اس کو ووٹ ڈالے گا جو ان وڈیروں کا مقابلہ کر سکے، اور ایک بیلنس آف پاور پیدا ہوگا. لیکن جب ہماری آبادی کو صحیح نہیں گنا جاتا تو وہ وڈیرے کا مطلب سندھی بلوچ نہیں ہے. وڈیرے کا مطلب ایک مینٹلٹی ہے. سب سے زیادہ استحصال تو وہ سندھیوں کا کرتے ہیں، سب سے زیادہ استحصال تو وہ بلوچوں کا کرتے ہیں. ان بیچارے غریبوں، مزاروں اور ہاریوں کی کوئی نہ عزت ہوتی ہے، نہ احترام ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی حق حاصل ہوتا ہے. رگڑ کر ان کو جو ہے وہ آتے ہیں اور آ کر پھر اس شہر کو بھی رگڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری نمائندگی پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے یہ لوگ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں اور ہماری گنتی کو آدھا کر دیتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو ہمیں اس پر آواز اٹھانی چاہیے کہ نہیں اٹھانی چاہیے؟ آپ مجھے بتائیے. جب آواز اٹھانی چاہیے تو ہم آواز اٹھا رہے ہیں. جماعت اسلامی اس کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. باقی جتنے لوگ ہیں وہ اگر کبھی کبھی کوئی آواز لگائیں گے تو اپنی وزارت بڑھانے کے لیے لگائیں گے یا سودے بازی کے لیے لگائیں گے. اور یہ 35 سال سے ہم یہ کام دیکھ رہے ہیں اس شہر کے اندر. میرے بھائیوں، یہ کاروائی ہوئی آپ کے ساتھ. میں کس بات کی تفصیل میں جاؤں؟ تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. ہم سے مراد کراچی کے لوگ، ان کی اپنی کوئی رائے نہیں تھی، آزاد رائے نہیں تھی. ہم پابند تھے. کوئی اگر مقامی لیڈرشپ اٹھتی تھی ایلیمنیٹ کر دیا جاتا تھا، اس کو قتل کر دیتے تھے. 100 سے زائد کارکنان تو جماعت اسلامی کے شہید ہوئے ہیں اس پورے عرصے میں، اور ان کو سرپرستی حاصل تھی پوری اوپر کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی. یہ سب ڈرامے کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی کم کر دیتے ہیں کبھی زیادہ کر دیتے ہیں. سوٹ یہی لوگ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی. اسی لیے جب یہ مرنے لگتے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے. ایک سے ناراض ہوتے ہیں، دوسری واشنگ مشین پارٹی بنا دی جاتی ہے کہ دل دلا کے وہ سارے لوگ اس میں آ جائیں، اب چلو اس نام سے کام کرو.
ان کو بھی مزے اسی میں آتے ہیں، جنرل لیڈرشپ میں مزے نہیں آتے۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، اگر جنرل لیڈرشپ کے ساتھ عوام کی حمایت شامل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے عوام کو وہ قوت دی ہے کہ دنیا کی کوئی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ روکیں گے تو انقلاب جنم لے گا، لیکن جنرل جدوجہد ہونی چاہیے، اور لیڈرشپ بھی دھوکہ دینے والی نہیں ہونی چاہیے، جس پر لوگوں کا اعتبار ہو، جس پر اعتماد ہو، اور لوگ دل سے اس کو سپورٹ کریں، تو پھر کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس کا راستہ روک سکے۔ اس لیے ہم اسٹیبلشمنٹ کا منہ نہیں دیکھتے، اسی لیے ہم امریکہ کی طرف نہیں دیکھتے، ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ عوام بھی اب سمجھنا شروع کریں گے، اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے سمجھنا شروع کیا ہے، اور کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات سے کراچی اپنے اصل کی طرف لوٹنا شروع ہوا ہے، اور جماعت اسلامی ایک بڑی قوت کے طور پر الحمدللہ سامنے آئی ہے، اور آنے والے بلدیاتی انتخاب میں بھی اور قومی انتخاب میں بھی جماعت اسلامی آگے بڑھے گی۔ لیکن انتخاب ہو یا نہ ہو، سیٹیں ملیں گی، یہ تو بات کی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور ہم یہ کام بے غرض ہو کر کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہماری یہ پوری ٹیم ہے، اس کے ایک پائی کا اس کو مفاد نہیں ہے، تو اپنا وقت بھی لگا رہے ہیں، اپنے پیسے بھی لگا رہے ہیں، اپنا سب کچھ لگا کر، اور خطرات بھی مول لیتے ہیں، اور آپ کی آواز بنتے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی بغیر کسی غرض کے اس کام کو کرے گی، اور آپ کے ظرف پہ اس کو چھوڑے گی کہ آپ جماعت کا ساتھ دیتے ہیں یا انہی چور اور لٹیروں کا ساتھ دیتے ہیں یا دھوکے بازوں کا ساتھ دیتے ہیں جو آپ کی گنتی بھی کم کرتے ہیں، آپ کے وسائل پہ بھی ڈاکہ مارتے ہیں، یا آپ کے ظرف پہ چھوڑتے ہیں۔ ہم اپنا کام کریں گے، آپ اپنا کام کریں۔ جہاں تک اس کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا معاملہ ہے، اب آپ دیکھیے مجھے کہ زیادہ تر مسئلہ جو سامنے آ رہا ہے وہ جعلی فائلیں بنا کر اپنی پسند کے لوگوں کو نمائندگی دے کر سوسائٹیاں بنانا، اور پھر قبضے کرنا، اور جو جینون الاٹیز ہیں ان کو محروم کرنا، ان کو لیز سے محروم کرنا، اور پھر آپ کسی مرحلے سے گزر جائیں تو مختلف ریونیو ڈپارٹمنٹ، پھر ایس بی سی اے جو کے بی سی اے تھا، تو جب کے بی سی اے تھا تب بھی جو ہے دھوکہ ہوتا تھا، لیکن اب تو سندھ حکومت نے مکمل اس پہ قبضہ کر لیا، ماسٹر پلان پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، کے ڈی اے پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، واٹر بورڈ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کچرے کے نظام پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، ایم ڈی اے انہوں نے بنا دی، ایل ڈی اے انہوں نے بنا دی، تو پھر کراچی کہاں رہ گیا؟ اور ان اداروں کا بھی منہ دیکھتے رہے آپ۔ پھر ریونیو ڈپارٹمنٹ میں مختار کار وہی ہوتا ہے، وہ ایک اور صاحب ہیں مختار کار، ان کے پیسے بھی ادا کرتے رہیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہاں پر جائیں کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ میں، تو وہاں سیکریٹری صاحب جو ہوں گے، چونکہ انہیں بلاول ہاؤس میں بھی پیسے پہنچانے ہوتے ہیں، سی ایم ہاؤس میں بھی پہنچانے ہوتے ہیں، اور پیسے پہنچا کے ہی تو وہ اس عالی منصبی پر فائز ہوتے ہیں، ورنہ ان کو اس جگہ پہ کون لگائے گا؟ تو وہ پیسے سود سمیت ہم سے حاصل کرتے ہیں، اور ان کا ایک مہرہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں رجسٹرار، تو رجسٹرار بھی یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے۔ سب کے پیٹ بھرتے رہو، سب کے چکر لگاتے رہو، پھر بھی آپ کو حق نہیں ملے گا، اور آپ کو حق اس لیے نہیں ملتا کہ آپ تنہا یہ کام کرتے ہیں، ٹکڑیوں میں بٹ کر یہ کام کرتے ہیں۔ اور ہمارے اندر یہ سوچ آتی ہے کہ اگر پیسے دے کر میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو اس مسئلے کو حل کرا دوں۔ مایوس لوگ ظاہر ہے یہی کرتے ہیں کہ یار چلو جو بھی ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے، کہاں سے بچوں کی اتنی بڑی بڑی فیسیں ادا کریں گے ہم؟ یہ سوچ کر لوگ جو ہیں وہ ذاتی سوچ سامنے آ جاتی ہے اور یہ کام کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں حاصل کیا ہو رہا ہے؟ اس کے نتیجے میں مل کیا رہا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ چند لوگوں کو شاید کوئی ریلیف مل جاتا ہو، لیکن آج آپ کو ایک جگہ سے ریلیف ملے گا، کل آپ دوسری جگہ پھنسیں گے، پرسوں تیسری جگہ پھنسیں گے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے پبلک ایڈ کمیٹی بنائی اور ہر سطح پر اس کو منظم کیا، اور لوگوں کو انوائٹ کیا کہ آئیں اور اپنے مسائل ہمیں بتائیں۔ کراچی کا ایک ادارہ ہوتا تھا کے ای ایس سی، جس کو پرائیویٹائز کر دیا گیا تھا، پھر اس میں بعد میں اس کا نام کے الیکٹرک ہو گیا، پرائیویٹ انٹیٹیز نے اس کے شیئرز خرید لیے، ہر حکومت نے اس کو سپورٹ کیا، کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا تھا۔ اسی زمانے میں جب یہ کہ الیکٹرک لوڈ شیڈنگ بھی کر رہی تھی، اوور بلنگ بھی کر رہی تھی، تو جو پارٹیاں تھیں وہ سب ان کو سپورٹ کر رہی تھیں، اور آج بھی کر رہی ہیں۔ جماعت اسلامی نے اس کے خلاف آواز بلند کی۔ ٹھیک ہے، ہم مسئلہ پورا حل نہیں کرا سکے، لیکن آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا جائز کام ہے کہ الیکٹرک میں غلط کسی نے آپ کی اوور بلنگ کی ہے، غلط طریقے سے جعلی ویڈیو بنا کر آپ کو پھنسانے کی کوشش کی اور لاکھوں کا بل دیا ہے، آپ جائیں ان کے آئی بی سی میں
اور نام لیں جماعت اسلامی کا اور پھر بھی آپ کا کام نہیں ہو تو آپ آئیں یہاں پر ہمارے ضلع کے دفتر میں، ورنہ کراچی کے ادارہ نور حق میں. یہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کا کام جائز کام نہیں رکے گا انشاءاللہ کہ الیکٹرک میں اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو یہ عزت دی ہے. نادرہ آفس میں لوگ دھکے کھا رہے ہیں. ایس او پی ایسی بن گئی تھی جس میں ہم سے کہہ رہے ہیں 52 کا سرٹیفکیٹ لاؤ، 51 کا اماں کا سرٹیفکیٹ لاؤ. پرسوں میرے پاس ایک صاحب ایسے آئے کہ جن کے والد صاحب فوج میں رہے 15 سال ہو، پنشن لے رہے ہیں 30-35 سال سے، لیکن ان کی بیگم کا شناختی کارڈ نہیں بنا، اس کو بلاک کر دیا گیا اور اس کی وجہ سے اب بیٹے کا شناختی کارڈ رینیول میں نہیں جا رہا. کیوں بلاک کر دیا؟ پرانی ایس او پی تھی اور اس ایس او پی کے مطابق 51-52 کا کاغذ لانا تھا. ان کی اماں نے کہا میں کہاں سے لے کر آؤں گی؟ تو اماں تو مایوس ہو کر بیٹھ گئیں. ان کا کیس آئی بی میں چلا گیا، بورڈ میں چلا گیا. بچے بھی بیٹھ گئے کہ چلو نہیں ہو رہا کام. لیکن جب بچے کا اپنا شناختی کارڈ ایکسپائر ہوا تو وہ انجینئر ہے، وہ کام کر رہا ہے، اب اس کو شناختی کارڈ کی ضرورت ہے. اب وہ کہتا ہے میں کہاں سے اس کو کرواؤں، کیس آئی بی میں چلا گیا ہے، بورڈ میں چلا گیا ہے. ہم نے اس سے کہا کہ آپ جائیے اور جا کر ان سے بات کیجئے کہ یہ ایس او پی جماعت اسلامی تبدیل کروا چکی ہے، اب آپ کو ان کا شناختی کارڈ بنوانا پڑے گا. یہ نہیں بنوائیں گے تو انشاءاللہ پوری قوم کو ہم یہ میسج دیں گے کہ جو ریاست اور حکومت کی خدمت کرے اس کے بچوں اور اس کی بیوی کے ساتھ تم یہ سلوک کرو، یہ ریاست سلوک کرے کہ اس کا شناختی کارڈ نہیں بن سکتا، تو پھر ہم اس کے خلاف جد و جہد کریں گے اور لوگوں کو حق دلوائیں گے. انشاءاللہ اس کا شناختی کارڈ بنے گا. 80% لوگوں کا مسئلہ حل ہوا جد و جہد سے. سیٹیں نہیں تھی ہمارے پاس اس وقت. پھر آئیے ایک سوسائٹی تو آپ کی ہیں، ان ام السوسائٹی کہہ سکتا ہوں میں اسے، بحریہ ٹاؤن، ابو السوسائٹی، سوسائٹیوں کا باپ، سوسائٹیوں کی اماں، اس کا نام ہے بحریہ ٹاؤن. اب سوسائٹی تو بعد میں آئے گی، اس میں ابھی تو اس کا مالک ہے. اور انہوں نے یہاں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے اور پھر وڈیروں کو استعمال کر کے، میں اپنے ان دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو اس جد و جہد کو لسانی رنگ دیتے ہیں، جب مقامی سندھی بلوچوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا تو پیپلز پارٹی کو بھر بھر کے ووٹ دینے والے یہ غریب لوگ یہ اپنے وڈیروں سے کیوں نہیں پوچھ رہے تھے کہ ہمارے اوپر قبضے ہوئے ہیں؟ اور پھر جب قبضے ہو کر انہیں اونے پونے خرید و فروخت کر دی گئی اور تھوڑے پیسے دے بھی دیے گئے، خاموش ہو کے سب بیٹھ گئے. اور پھر دوبارہ سے مسئلہ پیدا ہوا، پھر تھوڑے پیسے دے دیے گئے، پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو یہ پینٹ دیتے ہیں اور علاقوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں. اس قبضہ سسٹم کو ہم نہیں مانتے. لیکن جب آپ نے بحریہ ٹاؤن بنایا اور پھر سپریم کورٹ نے بھی محض 460 ارب روپے میں اس کو لیجیٹیمیٹ کر دیا، تو پھر ان لوگوں کا کیا قصور تھا جنہوں نے اپنی جمع پونجی وہاں لگائی تھی؟ مڈل کلاس لوگ ہیں زیادہ تر، اس میں باہر کام کرنے والے، محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، آفیسز میں جاب کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کے پیسے واپس نہیں ہو رہے تھے. فورس پوزیشن کروائی جا رہی تھی، 35% ڈیولپمنٹ چارجز مانگے جا رہے تھے. لوگوں نے دھکے کھائے، ہر جگہ پہنچے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. وہ کہتے تھے دیکھو ہم نے تو ریٹائرڈ فوجی یہاں پر رکھے ہوئے ہیں. جماعت اسلامی کے دفتر میں آئے، مجھے سیف بھائی نے پوچھا ایک دن، حافظ صاحب یہ مسئلہ بہت بڑا ہے، ہم اس میں ہاتھ ڈالیں کہ نہیں ڈالیں؟ میں نے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بحریہ ٹاؤن کا یہ مسئلہ ہے اور یہاں تو آپ کو پتا ہے اس کے خلاف نہ میڈیا میں کوئی بات آتی ہے نہ کوئی اور کر سکتا ہے. نجیب بھائی بھی تھے، سیف بھائی بھی تھے. پھر ہم نے مشورہ کیا اور ہم نے کہا اللہ مالک ہے، ہم کام شروع کرتے ہیں. ہم نے کام شروع کیا، لوگوں کی مشاورت صرف فیس بک پہ اناؤنس کر کے کی، واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے. سینکڑوں لوگ دفتر میں آئے، پھر کنونشن کیا، ہزاروں ہو گئے، پھر دھرنا کیا، مزید بڑھ گئے، پھر اگلا دھرنا اناؤنس کیا. اور اس دوران میں کوئی 10 دفعہ فون آ گیا ملک ریاض صاحب کا کہ آؤ بیٹھو بات کرو. کام تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہاں اب اپنے مسئلے لے کر آئے ہم حل کر دیں گے. اور بھائی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کا مسئلہ ہے. اور پھر ہم نے بیٹھ کر ان سے بات کی اور ہم نہیں گئے، وہ ہمارے دفتر میں 3 مرتبہ آئے، معاہدہ کیا، اس کو قانونی شکل دی ایک کلاس کے ذریعے سے کہ ہم کورٹ میں بھی جمع کرا سکتے ہیں. اس میں وہ ڈیلے کرتے ضرور ہیں لیکن الحمدللہ لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. اور ابھی بھی کچھ لوگوں کے مسئلے باقی ہیں، تو مسئلے اگر باقی ہیں تو دھرنے کا آپشن بھی باقی ہے. وہ کریں گے اگر انہوں نے مسئلہ میں کوئی رکاوٹ ڈالی. اللہ کا شکر ہے کہ اس شہر پر جس طرح سے سب لوگ آ کر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور حق مارنا چاہتے ہیں، جماعت اسلامی ان کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اگر تم آپ ڈیولپمنٹ کرو ہمیں خوشی ہوگی. ہم چاہتے ہیں اب یہ ٹاؤن بحریہ ٹاؤن آگے بڑھے، اس لیے کہ یہ تو ہمارے پیسوں سے بنا ہوا ہے. تو اب تو نہیں بھاگنے دیں گے، اب تو تمہیں سب کو حق دینا پڑے گا.
اور ان غریبوں کو بھی حق دینا پڑے گا جن کی زمینوں پہ تم نے قبضہ کیا ہے. اس لیے یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جد و جہد کرنے سے راستے کھلتے ہیں. تنہائی پسند ہونے سے, اپنا ذاتی کام نکلوانے سے, پیسے دے کر ہمیشہ عذاب میں گرفتار ہوں گے. تو جماعت اسلامی نے تو لوگوں کے لیے جد و جہد شروع کی ہے اور نتائج بھی آنا شروع ہوئے ہیں. اب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جب کوآپریٹو ہائی سوسائٹی کے لوگ آئے, کنیز فاطمہ سوسائٹی کا آپ تذکرہ کیا جو سیکنڈ والی ہے, اس پہ اپنے کورٹ میں کیس بھی کیا, جد و جہد بھی کی, اور اس کے نتیجے میں سب کو جو ہے وہ ان کا اپنا گھر مل گیا الحمدللہ. لوگ خوش تھے, مٹھائیاں لاتے ہیں, جن کو چیکس مل جاتے ہیں بیریا کے وہ آتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, ہمارا خون بڑھ جاتا ہے. کسی کا مسئلہ حل ہوتا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی راحت نہیں ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, جب آپ کسی کا مسئلہ حل کرواتے ہیں, کسی کو اس کا گھر دلواتے ہیں, کسی کو اس کا حق دلواتے ہیں, اتنی بڑی عبادت ہے, یہ اتنی بڑی عبادت ہے اور اتنا بڑا لطف ہے اس کا, جسے آپ کہتے ہیں نا کہ حلاوت ایمانی. آپ کبھی کر کے دیکھیں کسی کا مسئلہ حل, تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کس دولت سے نوازتا ہے, جو آپ کو دنیا میں کوئی چیز ایسی سکون نہیں دے سکتی جتنا اللہ سے تعلق اور مخلوق کی خدمت کر کے آپ کو جو سکون ملتا ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے. یہ کام ہم کرتے ہیں. اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے اتحاد کو مضبوط کریں. یہ سب مسئلے حل ہو سکتے ہیں. جعلی الیکشن کے ذریعے جعلی مینجمنٹ, یہ سب مسئلے حل ہو سکتے ہیں. یہ اتنی ساری سوسائٹیاں ہیں, صدف سوسائٹی ہے, ملک سوسائٹی ہے, ٹیچر سوسائٹی ہے, پتہ نہیں اور انچولی سوسائٹی ہے, TNT سوسائٹی, اسٹیٹ بینک سوسائٹی, PIA سوسائٹی, کوئٹہ ٹاؤن, انکم ٹیکس سوسائٹی, مدراس سوسائٹی, احسن آباد میں ساری گڑبڑیں, اور بھی پتہ نہیں کتنے, ابھی گلشن الہی والے آج آئے ہوئے تھے, فوزان سوسائٹی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹکڑوں میں بٹ کے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب ان ساری سوسائٹیوں میں قطب بھائی آپ تمام لوگوں کی ذمہ داریاں تعین کریں اور پھر ان کی ایک پیرنٹ سوسائٹی بنائیں. قانونی حیثیت دیکھی جائے گی اس کی, یہاں پر کون سا قانون, کس قانون کے تحت لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, کون سی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں ہم کتنا عرض کرتے ہیں, آوا کراچی آتے ہیں, وہ نشاندہی کرتے ہیں, وہ باتیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کراچی برباد ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی کرپشن کر رہی ہے. چیف جسٹس صاحب, یہ جو کرپشن کر رہی ہے پیپلز پارٹی, کسی ایک کرپٹ کو آج تک آپ نے گھر پہنچایا ہے؟ کسی ایک بڑے آدمی, بڑی مچھلی کو آپ نے پکڑا ہے؟ لیکن آپ کہیں گے نزلہ ٹاور گرا دو, اور اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ نے 3-4 ٹاوروں کے اور سینماؤں کے نام لیے تھے, فیلکن ویلکن کا. اس کے بعد آپ اس کو بھول گئے, اور جمع پونجی جمع کرنے والے اینڈ یوزر آپ کو یاد رہتے ہیں. اور اس سے آگے کورٹ کی کاروائی نہیں چلتی, نہ وزیر پکڑے جاتے ہیں, نہ رجسٹرار پکڑے جاتے ہیں, نہ سیکریٹری پکڑے جاتے ہیں. طاقتور لوگوں کے لیے کوئی انصاف اس ملک میں موجود نہیں ہے. اس لیے اگر عدالتوں سے بھی انصاف چاہیے تو سڑکوں پہ جد و جہد کرنی پڑے گی میرے بھائیوں, مجبور ہے اس کام کو کرنے کے لیے, ورنہ وہ بھی نہیں سنتے. 5 سال ہو گئے کہ الیکٹرک کے خلاف ہمارا کیس سپریم کورٹ میں موجود ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی طاقت ہے کہ الیکٹرک کی جس کی وجہ سے سپریم کورٹ اس کیس کو نہیں سنتی؟ کس طاقت کی بنیاد پر؟ تو اب ہم ان کے اوپر انحصار نہیں کر سکتے, وہاں سے انصاف نہیں ملتا. انصاف اگر وہاں سے بھی چاہیے تو جد و جہد کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اس بات کو اگر کسی کے اس طبع نازک پہ بارے گراں گزرے تو گزرے, کسی کو پریشانی ہو تو ہو, ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے آئیے آغاز کرتے ہیں. ایک آپ کمیٹی بنائیں گے جس کو, جو ہماری پیرنٹ کمیٹی ہوگی, اور اس پوری اسکیم 33 میں, اس میں میرا خیال ہے کہ آپ کو مشاورت توفیق بھائی سے بھی کرنی پڑے گی, اور یہاں قطب بھائی بھی موجود ہیں, نجیب بھائی آپ اس کو ذرا دیکھیں, سیف بھائی کی قیادت میں. تو آپ بنائیں کہ کس طرح سے اس کمیٹی کو فارمیشن کرنی ہے. ایک مینڈیٹ میں آپ سے لینا چاہتا ہوں. جب اس طرح کے معاملے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ذرا سا سیاسی ہو جائے گا, یہ ہوتا ہے نا, یہ پارٹی کی بات آ جائے گی. تو بھائی سیاسی تو ہو جائے گا, یہ تو بات صحیح ہے. اب ایک سیاسی پارٹی وہ ہے, یا ایک طرف وہ سیاسی پارٹیاں ہیں جو مفاد کے لیے سیاست کرتی ہیں, نام کے لیے سیاست کرتی ہیں, دھوکے کے لیے سیاست کرتی ہیں, کمانے کے لیے سیاست کرتی ہیں, اور اپنی اپنی جو ہے دکان بڑھاتے ہیں وہ. لیکن جماعت اسلامی
جماعت اسلامی تو وہ سیاست نہیں کرتی. آپ یقین کریں ہمارے سیاسی کام ہماری اقامت دین یعنی دین کو قائم کرنے کی جو تحریک ہے, اللہ کا نظام قائم کرنے کی, اس کا ایک جزو ہے, اس کا ایک کام ہے, اس کا ایک طریقہ ہے. اس کام کو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. اگر آپ کو جماعت اسلامی پر اعتبار ہے تو آپ جماعت اسلامی کی اس کمیٹی میں شامل ہوں اور یہ سوسائٹیاں اس پیرنٹ کمیٹی کا حصہ بنیں. اور اگر آپ کو اعتبار نہیں ہے تو بھائی ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے, بہت مسائل لوگوں کے موجود ہیں, ہم وہ والے کام شروع کر دیں گے. میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ جماعت اسلامی کی اس کمیٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ نہیں بننا چاہتے؟ بننا چاہتے ہیں؟ بننا چاہتے ہیں؟ سب کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. میری بہنیں بھی بننا چاہتی ہیں. تو بس پھر ایک مینڈیٹ آپ نے دیا ہے تو انشاءاللہ یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, میں آسمان سے ستارے توڑ کر لانے کی بات آپ سے نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا مسئلہ 100% حل ہو جائے گا, لیکن یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ آپ کی پریشانی ہم سب کی پریشانی ہوگی, اور آپ کے مسئلے کے حل کے لیے جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کا میں وعدہ کرتا ہوں. باقی اللہ انشاءاللہ نتیجہ دینے والا ہے. ہم مکلف ہی اپنی کوشش کرنے کے. نعیم بھائی قدم بڑھاؤ, نعیم بھائی قدم بڑھاؤ. اللہ نے ہمیں مکلف اس کا بنایا ہے کہ ہم حق اور سچ کے راستے میں جد و جہد کریں, کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں حق اور سچ کے راستے میں. یہ ہم اس کے مکلف ہیں. کر دینے کا تو کام اللہ تعالیٰ نے نبیوں پہ بھی نہیں چھوڑا تھا. نبیوں کا کام بھی جد و جہد کرنا تھا. کسی کو کامیابی دنیا میں ملی, کسی کو قتل کر دیا گیا, لیکن وہی کامیاب ہے جو جد و جہد کرتا ہے, جو مزاحمت کرتا ہے, جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, جو حق کی خاطر کھڑا ہوتا ہے, جو اپنے بچوں کی تربیت اس بنیاد پہ کرتا ہے. وہ جھوٹوں کے پیچھے نہیں جاتا, وہ دھوکہ دینے والوں کے پیچھے نہیں جاتا, وہ اصل میں کامیاب ہے. تو آئیں ہم اس کا عزم اور ارادہ کریں اور پھر اس جد و جہد کو تیز کریں. اور پہلا دھرنا اناؤنس کر دوں, سوچ لیں آنا ہے کہ نہیں آنا ہے. آئیں گے, لیکن اتنے لوگوں کے آنے سے فرق تو پڑے گا. ہوگا مرنا ہوگا, رک جاؤ آنے نہیں, وہاں سے آواز آئے گی اور سب بولیں گے. ابھی رک جاؤ. انہی کے آنے سے مسئلہ آگے نہیں بڑھے گا. طاقت اس میں بھی بہت ہے, لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ دھرنا میرے خیال ہے نومبر کے, ابھی اکتوبر کا کیا تاریخ ہے, آج 10 تاریخ ہے, 20 دن آپ کے پاس ہیں. اس دوران میں آپ کمیٹی بنائیے جو ان ساری کمیٹیوں کی پیرنٹ کمیٹی ہوگی. اختلاف آپ کیجئے گا خوب, لیکن جماعت اسلامی کو آپ اتھارٹی دیں کہ پھر جو جماعت فیصلہ کرے آپ اس کے ساتھ چلیں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ نومبر کے پہلے ہفتے میں, دن بھی آپ طے کر لیجئے گا, نومبر کے پہلے ہفتے میں جہاں سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے وہ جو رجسٹرار صاحب بیٹھتے ہیں, پہلے تو سیکریٹریٹ ہے, وزارت ہے, سیکریٹریٹ ہے, رجسٹرار کا آفس ہے, تو اسٹیپ وائز چلتے ہیں. پہلا دھرنا نومبر کے پہلے ہفتے میں رجسٹرار آفس کے سامنے, مشرق سینٹر کے سامنے, ڈی سی آفس کے سامنے دیں گے. تیار ہیں اس کے لیے آپ لوگ؟ اس سے پہلے یہ سارے سدھر جائیں, ورنہ پھر یہ دھرنا تحریک آگے بڑھے گی. اور پھر یہ ایسے نہیں ہٹیں گے کہ ایونٹ برائے ایونٹ ہے, پھر آگے کے بھی مراحل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اسی دوران میں ہم کوشش کریں گے کہ عدالتوں کو بھی جگائیں, ججوں کو بھی جگائیں, انصاف کے حصول کے لیے بھی کام کریں. حکومت سے بھی بات کریں گے. دیکھیں ہم کوئی تصادم نہیں کرنا چاہ رہے, ہم کوئی گولی لے کے, ہم حکومت نہیں ہیں, ہم ریاست نہیں ہیں, ہم عدالت نہیں ہیں, لیکن ہم مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. مذاکرات کے ذریعے سے جو مسئلہ حل ہوگا سب سے زیادہ ویلکم کریں گے. ہر سوسائٹی کے لیے یہ آفر موجود ہے, حق اور انصاف کی بنیاد پہ لوگوں کو حق دینا شروع کرو. ہم تمہارے خلاف کچھ بھی نہیں کریں گے, لیکن اگر تم حق نہیں دو گے تو آخری حد تک جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس کا آغاز نومبر کے پہلے ہفتے سے ہم کرنے جا رہے ہیں. کراچی کو بدلو, کراچی کو حق دو, کراچی کو بدلو. یہ تو ہے آپ کا ایک مسئلہ, لیکن آپ کا اور ہر گھر کا یہ مسئلہ مہنگائی ہے. ہر خاتون کا یہ مسئلہ ہے کہ اپنے شوہر سے کتنے پیسے مانگے. بھائی وہ بچوں کی تعلیم ہمارا مسئلہ ہے. پہلے اسکولنگ مسئلہ بنا ہوا تھا, اب اسکول مکمل ہوتا ہے, کوئی او لیولز اے لیولز والے اس میں جاتا ہے, کوئی میٹرک انٹر میں جاتا ہے. یونیورسٹی میں کہاں سے آپ جو ہے وہ 2 یونیورسٹیاں 3 کروڑ لوگوں کے لیے. پرائیویٹ سیکٹر میں اگر ہم میڈیکل کی تعلیم دلانا چاہیں سال کے 15 لاکھ روپے. او بھائی کتنے لوگ ہیں اس شہر کے جو یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ تو اب میڈیکل بھی ایک ہی طبقہ پڑھے گا, انجینئرنگ بھی ایک ہی طبقہ پڑھے گا, آگے صرف چند لوگ بڑھیں گے. پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں ساری گرانٹ بھیجیں گے عمران خان صاحب,
سرکار کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھ لیجئے اعداد و شمار. اور سرکار کی تعلیم اس لیے مہنگی ہوگی کہ وائس چانسلر کہتا ہے مجھے وائس چانسلر رہنا ہے, اس لیے میں لڑ تو نہیں سکتا پہلے والے وائس چانسلروں کی طرح طلبہ کے ساتھ مل کر, تو مجھے تو اپنی نوکری چلانی ہے. جب اس کو نوکری چلانی ہے تو وہ گرانٹ نہیں مانگے گا, فیسیں بڑھائے گا. تو سرکاری تعلیم بھی مہنگی. کہاں اپنے بچوں کو پڑھائیں ہم؟ ایک طبقہ انجینئر ڈاکٹر بنے گا محدود, اور وہ بھی پھر ملک میں نہیں رہے گا, باہر چلا جائے گا, برین ڈرین ہو جائے گا, کچھ نہیں بچے گا اس شہر کے اندر. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. اس کے خلاف کون آواز بلند کرے گا؟ ہسپتال دو بڑے ہمارے جنا اور یہ NICVD, اس پہ کیا لڑائی ہو رہی ہے؟ وفاق کہہ رہا ہمیں نہیں چاہیے, صوبہ کہہ رہا ہمیں نہیں چاہیے. اون ہی نہیں کرتے اس شہر کو. جھوٹ بولتے ہیں K4 کا افتتاح اور یہ KCR کا افتتاح, جعلی افتتاح کرتے ہیں. ایک سال پہلے شیخ رشید نے کیا, ابھی پرائم منسٹر کر کے گیا. پوچھو کانٹریکٹر کون ہے, بنائے گا کون, چلائے گا کون, پورا کون کرے گا, نہیں پتا. حکومت جا رہی ہے تو افتتاح پہ افتتاح. ایک گرین لائن نہیں بن رہی ان سے 6 سال میں. 11 مہینے میں لاہور میں بنا دی, 17 مہینے میں پنڈی میں بنا دی. وہ بھی ہمارے شہر ہے. تو اس شہر نے کیا قصور کیا؟ اس لیے کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں. پرائم منسٹر نے کہا لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور مطالبات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کراچی ٹیکس دیتا ہے, آپ کراچی کو کیا دیتے ہیں؟ کیا دشمنی کی ہے ہم نے؟ ہماری گنتی بھی کم کرو, ہمیں پیسے بھی نہیں دو, ہمارے پروجیکٹ بھی نہیں بناؤ, جھوٹ بولتے رہو, دھوکہ دیتے رہو. لوٹ نہیں رہے پیپلز پارٹی, آپس میں نورہ کشتی کرتے رہو, نہ بلدیاتی انتخاب کراؤ, نہ با اختیار شہری حکومت دو. لہذا اس پورے مسئلے کے اوپر بھی ہمیں جد و جہد کرنی ہوگی حق اور انصاف کی بنیاد پر. اس لیے یہ ایک دھرنا تو وہ ہے جو آپ لوگوں نے اس طرح سے طے کیا ہے. ابھی تو آگے کے بہت مراحل ہیں جو ہم شہر کی سطح پر طے کر رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس پوری اسکیم میں آپ سب ہمارے ساتھ ہوں گے. اور میں تو آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن اگر کسی پارٹی کے ساتھ ہے, لیکن کراچی کے اس مسئلے پر آپ ہمارا ساتھ دیں. ہم جینوئنلی اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ حل کی طرف لے کر جا رہے ہیں. میں تمام پارٹی ورکر سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنی پارٹیوں میں احتساب تو کریں کہ کراچی کو اپنا گھر کیوں نہیں سمجھتے ہو, اپنا شہر کیوں نہیں سمجھتے ہو, اور آپ کو وہ مایوس کریں تو ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. آئیے ہمارے ساتھ مل کر اس جد و جہد کو جاری رکھیے. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ شہر کے حقوق کی جنگ ہو یا سوسائٹیوں کا مسئلہ حل کرنے کی طرف ہم آگے بڑھیں. جماعت اسلامی محض ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. جماعت اسلامی ایک دین کے غلبے کی تحریک ہے. اللہ رب العالمین محض آسمانوں کا مالک نہیں ہے, اس زمین کا بھی مالک ہے. اور اس زمین کے لیے بھی اس نے ایک ضابطہ طے کیا ہے, ایک نظام طے کیا ہے. دین کو خانوں میں مت بانٹو, جزیات پہ لڑائیاں کر کے مسلکوں میں تقسیم مت ہو, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتوے مت لگاؤ, زبانوں کے اندر تقسیم نہ ہو. حق اور انصاف کی بنیاد پر اس دین پر اکٹھے ہوں اور اس دین کے نظام کو دنیا میں قائم کرنے کی جد و جہد کریں. اسی میں راحت ہے, اسی میں عزت ہے. کسی کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اسلام آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. او بھائی 73-74 سال سے کون سا نظام تم نے مسلط کر کے رکھا ہوا ہے؟ نہ پانی دیتے ہو, نہ بجلی دیتے ہو, نہ تعلیم دیتے ہو, نہ صحت دیتے ہو, نہ امن دیتے ہو, کچھ بھی نہیں دیتے. اور کون لوگ ہیں اس نظام کے اوپر موجود ہیں؟ فوج کے جرنیل ہیں, ٹاپ بیوروکریٹ ہیں, وہ سیاستدان ہیں کہ جن کے بچے جو وہ وڈیرے ہیں جو اپنے بچوں کو باہر تعلیم دلواتے ہیں اور غریب ہاریوں کا استحصال کرتے ہیں, انہیں تعلیم نہیں دلانے دیتے. یہ سارے کے سارے لوگ, یہ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان پڑھے لکھوں نے ہمیں 74 سال بیوقوف بنا کے جاہل رکھا ہے. تو آپ اسلام سے ہمیں خوف زدہ نہیں کریں. اسلام ایک آفاقی دین ہے, ترقی کا دین ہے, ایمان کا, عدل کا, انصاف کا. وہ بھائی اگر اسلام قائم ہو اور صحیح معنوں میں قائم ہو تو ہماری یہ بہنیں اور بچیاں چنچیوں میں سفر نہ کریں. 10 گھنٹے یہ جو ڈپارٹمنٹل اسٹور اور مختلف اداروں کے اندر ہماری قوم کی بچیوں کو کھڑا رکھا جاتا ہے, ظالم اسٹول بھی فراہم نہیں کرتے. وہ جو آنٹیاں موم بتیاں جلا کر اسلام کا چہرہ بگاڑنے کے لیے امریکہ کے فنڈ پر احتجاج کرتی ہیں خواتین کے حقوق کے لیے, انہیں وہ بچیاں نظر نہیں آتی. انہیں ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کرنے والی وہ عورتیں نظر نہیں آتی جو ملینز ہیں, 10 لاکھ اس شہر میں موجود ہیں, جن کا کوئی حق نہیں ہے کہ اگر وہ ایک دن چھٹی کرے تو ان کے پیسے کٹتے ہیں. کوئی ان کو نظر نہیں آتا. یہ ایک خاص ایجنڈے کے اوپر اس سوسائٹی کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے. ایسے ڈرامے بنا کر ان پر انویسٹمنٹ کر کے گھروں میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں, رشتوں کو پامال کرنا چاہتے ہیں.
اسلام عورت کو حق دیتا ہے. اسلام بچی پیدا ہو تو اس کو جنت کی بشارت ملتی ہے اگر اس کی تعلیم اور تربیت اور اچھا بر دے دیں. بہن ہو تو عزت اور عفت ہے, ماں ہو تو قدموں تلے جنت ہے, بیوی ہو تو عزت اور احترام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں شکایت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تھیں, اور جب تک آپ حیات تھے لوگوں کو ڈر ہوتا تھا کہ فیصلہ تو زیادہ تر عورتوں کے حق میں ہوتا ہے, آپ گینے ٹھیس نہ پہنچ جائے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اتنی عزت اتنا احترام صرف اور صرف اسلام میں ہے. اس کو بہت سارے غموں سے آزاد کر کے نسل کی پرورش کی طرف لے کر جاتا ہے. اس لیے اس اسلام سے خوف زدہ نہ کرو. اسلام محض داڑھی کی پیمائش کا نام نہیں ہے, اسلام ٹخنوں سے اوپر شلوار کا نام نہیں ہے, اسلام صرف عبایا اور نقاب لگانے کا نام بھی نہیں ہے. یہ سب چند مظاہر ہیں. اصل اسلام عدل ہے, انصاف ہے, تقوی ہے, احترام ہے. وراثت میں حق دیتے نہیں ہیں, ٹخنوں کے اوپر کتنی شلوار ہے اور کتنی نہیں ہے اس پر فتوے لگا رہے ہوتے ہیں. عورت کا حق وراثت میں دو, یہ انصاف اسلام ہے, یہ عدل ہے, اس سے خوف زدہ مت کرو. اس لیے آئے اس تحریک کی اور اس بڑی انقلابی جد و جہد کا حصہ بنے جس میں دنیا میں بھی امن اور عدل ملے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. اس پوری اسکیم میں جو بھی مظلوم ہوگا وہ ظالموں کے خلاف اکٹھا ہو, اپنی بھی اصلاح کرے, اس نظام کی بھی اصلاح کریں. جماعت اسلامی کا آپ ساتھ دیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہماری قسمت میں اب یہ سب کچھ نہیں لکھا ہوا کہ ہم اسی طرح سے برباد رہیں اور لوٹنے والے مزے کرتے رہیں. ہم نکلیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا. اس یقین کے ساتھ ہم کنار ہوں اور جد و جہد کا آغاز کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعوت اسلام